پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا۔ حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے۔ تو رب فرماتے جب جائز چیز ہے تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں کہوں تو نہیں کھائے گا۔ میں نے حکم دے دیا، جائز ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، تیری فریج میں پڑا سارا کچھ، تو با اختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہے، ہضم کرنے کو ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا۔ روزہ رکھ لیا، تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے۔ جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کاہے کا رکا ہے؟ جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں۔ روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دے گے بھی پکا دے گے۔ وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا، جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں، یہ چیزیں کھا لو، کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو۔ کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، پھوٹیاں بھی نکلی۔ نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی؟ خاموش ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے۔ اس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ تراویحیں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا؟ لعلکم تتقون۔ روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے بھی سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیہ سے بھی رکا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے، بدنگاہی سے بھی رکے، حرام خواری سے بھی رکے ساری چیزوں سے۔ یہ بتلائیے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے؟ ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکیدار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کے۔ یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا، ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے۔ بڑے بڑے کج کلا، صاحب جبہ و دستار، بڑے بڑے صاحب بصیرت، آئمہ، فقہاء، علماء، زعماء، نقباء، صوفیاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، کتب و الاقطاب، جانے کون کون آئے، علماء آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، گزر گئے۔ ہم تو خاک نشین لوگ ہیں، تھوڑا کام کرنے والے، تھوڑی صلاحیت رکھنے والے۔ لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ساتھ دوسرا نہیں کرتے۔ یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شوال سے لے کر شعبان تک گانا سنایا جائے گا؟
शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है कि गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे, और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीवियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए, वो गलत है तो सही है कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है कि नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते लेकिन ना कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया, खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु और गुंबद के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। रब फरमाता है, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहे सज्जन नहीं हो सकते तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह, हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया, तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो, दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता, कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, कहा बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया, पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया, बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। इसलिए कि रब फरमाता है, मेरे बंदों में से जो आलिम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई, रमजान मुबारक में बचना है, परहेज का वक्त है, तो कोई शख्स भी कोई शो ना देखे, मेरी मिन्नत है आप अल्लाह, कोई शो ना देखे। औरत का तो पर्दा है तो हमें तो तमाशे पे लगा दिया गया, अजीब किस्म के एक्टर आ गए और मजहब सिखा रहे हैं। मेरी अपील है आपसे कि सहरी इफ्तारी के वक्त टेलीविजन बंद रखें,
کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں؟ اللہ رسول کی طرف توجہ رکھیں، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے۔ چھوڑے رویوں سے دین سیکھا جائے گا، ہمیں کوئی شکوا نہیں ہے، پکی توبہ کریں، سویرے آئیں آ کے دین سکھائیں۔ اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا، کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شے، غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالا، اس کے اونٹوں کی خدمت کی، میں نے قرضے چکائے۔ فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا، جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے ہاتھ میں بیعت کر کے مرید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیے، پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھیلاؤ گے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ تو روزے کا معنی رکنا ہے، روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا، کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بد نگاہی، کھانے پینے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں تو کام ہی میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہاڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے بھی جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے، حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے۔ اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہیں، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے۔ مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا، تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے پورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے،